نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختصاصی شان اور عدم مثلیت۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیا کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے مبارکہ کو بیان کر رہی ہے۔ خاصہ اور خصائص وہ امور ہیں جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض ایسی چیزیں دی گئیں جو کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دی گئیں۔ یہ خصائص دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپ کی ذات اقدس کے ساتھ مختص ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آپ کی امت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باری تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے مقتدائے عالم بنایا ہے، اس لیے تمام انسانوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا تمہارے لیے ہے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین اقتداء ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء، تقلید اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کا ہر فعل ہمارے لیے قابل تقلید اور لائق پیروی ہے۔ اس میں بلا شبہ بعض ایسے امور آ جاتے ہیں جو بحیثیت نبی اور رسول آپ کی ذات ہی کے ساتھ مختص ہیں، ان کی پیروی اور تقلید امت پر لازم نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ کے خصائص میں سے ہے کہ نبوت اور اس کے لوازم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کسی بھی فرد امت کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے، اور آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وحی کا نزول دیگر انبیاء کی طرح آپ پر ہی ہوا ہے، اور اس وحی کی تشریح کا اختیار مطلقاً آپ ہی کو دیا گیا ہے۔ اخبار الہیہ کا ظہور آپ کے پاس ہی ہوتا ہے، اور اپنے قلب انور پر نزول جبرائیل کی سعادت آپ ہی کو حاصل ہے۔ نسخ احکام کا اختیار اللہ نے آپ ہی کو دیا ہے،
اور امت کے کسی اور فرد کو نہ وحی آتی ہے اور نہ آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و نصرت کا عالم یہ تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پر آپ کے روب و دبدبا کی داغ یہ موجود رہتی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہی روب و نصرت کی قوت تھی جو دشمن پر پہلے ہی بے پناہ نفسیاتی اثرات ڈال دیتی تھی۔ اس لیے ابن خلدون بیان کرتے ہیں کہ لڑائی میں کسی فریق کو اس وقت تک فتح نصیب نہیں ہوتی ہے جب تک فریق مخالف پر اس کا رعب اور دبدبا چھا نہ جائے اور اپنے دشمن سے لڑنے سے پہلے وہ اس کے رعب اور دبدبا کی وجہ سے مروب نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اس لیے عطا کیا گیا تاکہ خون ریزی کی بجائے امن و امان قائم ہو جائے، اسلام کا پیغام ہر سو پھیل جائے اور صدائے حق ہر طرف بلند ہو جائے۔ اسی حقیقت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، خدا نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے رعب کی وہ شان عطا کی کہ بڑے سے بڑے بہادر و شجاع دشمن آپ کے سامنے آتے، جو ہی آپ کا چہرہ اقدس دیکھتے تو کانپ جاتے تھے، اور بڑے بڑے سرکش قبائل آپ کا نام سن کر دم بخود ہو جاتے تھے۔ مدینہ کے یہود جو بڑی فوجی طاقت اور جنگی قوت رکھتے تھے، جب انہوں نے آپ کے حکم کی سرتابی کی تو بغیر لڑے آپ کے سامنے اطاعت کی گردن خم کر دی۔ خیبر کے یہود آپ کی اسی شان کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ ابو سفیان جو بار بار میدان جنگ میں آپ کا سامنا کرتا رہا، آپ کے سامنے آتا رہا، فتح مکہ کے دن حضرت عباس اس کو اسلام کے لشکر کا نظارہ کرا رہے تھے، اور وہ رنگ برنگے اعلام کے سامنے سے گزرتا تھا، جھنڈوں کے سامنے سے گزرتا تھا، ہر نئے دستے کو نئے علم اور نئے جھنڈے کے ساتھ دیکھتا، اور ہر نیا علم اس کو مرعوب کرتا تو وہ کانپ جاتا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ایک بدوی، ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جیسی چہرہ مبارک پر نگاہ پڑی وہ کانپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ڈرو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ غرضے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہیبت، یہ وقار، یہ دبدبا، یہ رعب باری تعالیٰ نے آپ کی خصوصیت کی بنا پر عطا کیا تھا۔ اس کے سامنے تیغ و سنا کی چمک دمک ماند پڑ جاتی تھی، فوج و عسکر کے تلاطم تھم جاتے تھے، جلادوں کی صف بندی منتشر ہو جاتی تھی، تیغ بقف سپاہی بکھر جاتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی خاطر باری تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو اپنی سجدہ گاہ عام میں بدل دیا تھا، اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اپنی مراسم عبادت کو اپنی چار دیواریوں میں بجا لانے کے محتاج تھے۔ گویا ان کا خدا ان کے عبادت خانوں کے اندر ہی بستا تھا۔ یہود اپنے صومعوں اور قربان گاہوں کے اندر اپنے رب کو پکار سکتے تھے، عیسائی بھی اپنے کلیساؤں میں خدا کو
پکار سکتے تھے اور وہیں اس کے حضور جھک سکتے تھے، اسی طرح بت پرست قومیں اپنے بت خانوں کی چار دیواریوں کے اندر اپنے دیوتاؤں کی پرستش کر سکتی تھیں، لیکن اسلام کے عالمگیر دین و مذہب میں خدا اس آب و گل اور سنگ و خشت کی چار دیواریوں میں محدود نہیں ہے۔ اسلام میں خدا ہر جگہ موجود ہے اور اسے ہر جگہ سے پکارا جا سکتا ہے۔ کوہ و صحرا میں اسے یاد کیا جا سکتا ہے، خشکی و تری میں اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، مسجد و میدان ہر جگہ اس کی پرستش کی جا سکتی ہے، ہر پاک جگہ پر اس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں خدا جس طرح مسجدوں کے اندر ہے، اسی طرح مسجدوں کے باہر بھی وہی خدا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر جدھر اپنا منہ پھیرو ادھر ادھر خدا ہی خدا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصی شان کا اعلان خود یوں کیا، جو تو لی الارض طہورا، صحیح بخاری میں فرمایا تمام روح زمین میرے لیے سجدہ گاہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ساری زمین کا سجدہ گاہ اور سجدہ گاہ عام بنا دیا جانا در حقیقت اسلام کی افاقیت، وسعت اور کل عالم کے دین ہونے کا ایک کھلم کھلا اعلان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیروکاروں کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے پیروکار عدود و شمار میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ ان کے متابعین کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بنی اسرائیل کے لیے تھی جو چند ہزار نفوس پر مشتمل تھے۔ یہ قدم قدم پر راہ حق سے ہٹ جاتے تھے، کبھی گوسالے کی بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، کبھی خدا کو کھلی اور ننگی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھنے کا مطالبہ کرنے لگتے تھے، کبھی سرفروشی اور جاں بازی سے گھبرا کر میدان جنگ سے فرار ہونے کا اعلان کرنے لگتے تھے۔ ان کی ظاہری حیات میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نبوت میں جب مکہ کی وادی میں صدائے حق بلند کی تو تھوڑے لوگ ایمان لانے والے ہوئے۔ پھر ہجرت کے بعد، اعلان بعثت کے بعد کل 23 سال بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کی سرزمین میں آپ نے حجۃ الوداع کا اعلان کیا تو کم و بیش 1 لاکھ جانثار آپ کے دائیں بائیں ہر طرف کھڑے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا جس قدر میری نبوت کی سچائی کا اعتراف کیا گیا ہے، کسی اور پیغمبر کی سچائی کا اعتراف اس طرح نہیں کیا گیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے جو خصائص عطا کیے ان میں سے ایک دعوت کی عمومیت اور دعوت الی کافۃ الناس بھی ہے، جس کی طرف قرآن یوں اشارہ کرتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہر قوم، ہر جنس، ہر کالے، ہر گورے، ہر رومی، ہر حبشی، ہر عربی، ہر عجمی، ہر ترکی، ہر تاتاری اور ہر چینی اور ہر ہندی، حتیٰ کہ دنیا کے ہر انسان کی طرف آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تشریح میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، لوگوں یاد رکھو مجھے اللہ نے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ان ملکوں میں اور ان قوموں میں اور ان زمینوں میں پائے جاتے ہیں جہاں جہاں ان کی بعثت ہوئی تھی، لیکن پیغمبر اسلام کی طرف جب ہم آتے ہیں تو آپ کے پیروکار ساری دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ خود آپ کی آیات اقدس میں حضرت سلیمان فارسی اجمی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، اور سب کے سب آپ کے امتی ہیں۔ آپ کی دعوت الی کافۃ الناس ہونے کی یہ بھی دلیل ہے اور انتہائی اعلیٰ اور عرفہ اور مسلم ہے کہ آپ نے اسی تعمیم دعوت کے تناظر کے اندر سلاطین عالم دنیا بھر کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے لیے خطوط ارسال کیے تھے، اور یہ سارا کچھ وما ارسلناک الا کافۃ للناس کا عملی مظہر تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے جو خصائص عطا کیے ہیں ان میں سے آپ کی شان جوامع القلم بھی ہے۔ دنیا میں آسمانی صحیفے اب بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، مگر وہ وصف جامعیت سے محروم ہیں۔ تورات صرف اقوام کی تاریخ اور احکام و قوانین کا مجموعہ ہے، اور یہ عقیدہ توحید و رسالت کے سوا تمام ضروری عقائد سے خالی ہے۔ رسم قربانی اور چند مسائل عبادات کا تورات میں ذکر ہے، اسی طرح تمام وقی اخلاق سے یہ خالی ہے، جبکہ زبور میں صرف دعاؤں اور مناجات کا ذخیرہ ہے، اور اسفار ایوب میں صرف عقیدہ تقدیر اور رضا کی تعلیم دی گئی ہے۔ امثال سلیمان صرف مواعظ و حکم پر مشتمل ہیں۔ دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے صحائف تو صرف توبہ اور ندامت اور پشین گوئی پر مشتمل ہیں۔ انجیل کا صحیفہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی سرگزشت اور اخلاقی تعلیمات کا حامل ہے۔ ان سارے انبیاء کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحیفہ قرآن کی صورت میں دیا گیا وہ جوامع القلم کی شان رکھتا ہے۔ اس میں تورات کی تعلیمات، عقائد و احکام اور قوانین بھی ہیں، زبور کی دعائیں اور مناجات بھی ہیں، اور انجیل کی اخلاقی تعلیمات بھی ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت جوامع القلم، مجھے جوامع القلم عطا ہوئے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم کی بصورت جوامع القلم شان یہ ہے کہ اس میں تاریخ اقوام بھی ہے، اس میں اخلاق و مواعظ بھی ہیں، اس میں دعا و مناجات بھی ہیں، اس میں دین کامل کے تمام عقائد بھی ہیں، اس میں تمام مراسم عبادت بھی ہیں، اس میں انسانی معاشرے کے متعلق تمام معاملات کے احکام و قوانین بھی ہیں، اس میں ایک انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے کامل ہدایات اور راسخ اور صائب تعلیمات بھی ہیں۔ غرضے کہ قرآن جوامع القلم ہے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر سینکڑوں لطائف ہیں، اس کے ایک ایک لفظ سے متکلمین فقہا نے بے شمار احکام و قوانین کا استدلال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کے مسائل کا حل دیا ہے۔ ہر اہل علم اور ہر اہل فن نے اپنے علم کے شعبے اور اپنی علمی لیاقت کے مطابق قرآن سے استدلال اور استنباط کیا ہے اور کر رہے ہیں، مگر اس کے کلمات کی جامعیت، لطافت اور نزاکت کا یہ عالم ہے کہ آج تک کوئی بھی اس کی شان جوامع القلم کا حصر اور احاطہ نہیں کر سکا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ صحیفہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جوامع القلم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی شان کا ایک اور خاصہ بھی رکھتا ہے کہ یہ قرآن دین اسلام کی حقانیت، رسالت محمدی کی صداقت،
اور توحید باری تعالیٰ پر ایک حقیقت ثابتہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ قرآن ایک دائمی معجزہ بھی ہے۔ معجزے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کے دین و مذہب اور ان کی رسالت کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر دیے گئے، مگر وہ سارے عارضی اور محدود وقت کے لیے تھے۔ اب ان کا نام و نشان نہیں ہے، صرف کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ اب عصائے موسیٰ، لحن داؤدی، تعبیر یوسف، ناقہ صالح، نفس عیسیٰ کا صرف ذکر ملتا ہے، یہ معجزے دکھائی نہیں دیتے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے رسالت قیامت تک کے لیے عطا کی ہے اور سارے زمانوں کے لیے دی ہے، اور جس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو معجزہ بھی دائمی اور مستقل عطا کیا جائے۔ وہ معجزہ باری تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس کو قرآن کی صورت میں عطا کیا ہے۔ قرآن اپنے نزول سے لے کر ہر زمانے تک محفوظ رہنے میں معجزہ ہے، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل آج تک نہ ہو سکا ہے، نہ ہو سکے گا۔ دیگر صحائف اپنے نزول میں معجزہ نہ تھے، اس لیے ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہا، وقت اور حالات کے ساتھ وہ تبدیل ہوتے رہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ بن کر آیا تھا۔ اس میں سارے کا سارا دین اسی لیے محفوظ ہے، اور اس قرآن کا ہر دور کے انسانوں کے لیے پیغام الوہیت اور انعام صداقت اور اعلام حقانیت ہے، اور اس کی حفاظت ابدی کا یوں چیلنج ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک آپ کا تعدد نکاح کا امر بھی ہے۔ عام مسلمان بشرط عدل صرف 4 بیویوں کو ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس امر میں رخصت تھی، اور یہ چیز آپ کے ساتھ ہی خاص تھی۔ عام مسلمان اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی اجازت نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو آپ کے بعد کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت نہ تھی۔ قرآن نے اس کا ذکر کر دیا۔ قرآن نے اس حوالے سے بیان کیا، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ ہے نبی کی ازواج آپ کے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا، اور یہ نامناسب ہے کہ اپنے پیغمبر کی بیویوں سے آپ کے بعد تم نکاح کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نکاح کے حوالے سے عربوں میں اور بنی اسرائیل میں تعدد ازواج مقرر نہ تھی، اس میں عدد کی کسی قسم کی کوئی تحدید نہ تھی کہ ایک وقت میں کتنی کوئی اپنے نکاح میں بیویاں رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زمانہ شباب 25 سے 50 سال تک صرف ایک ہی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزرا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آپ نے 2 نکاح کیے۔ حضرت سودا جو کبیر السن تھی، بڑی عمر کی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ منورہ میں آ کر آپ نے چند مزید نکاح کیے، اور ان نکاحوں پر جب ہم عمیق نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ ان نکاحوں میں سے بعض ازواج رؤسائے قبائل کی صاحبزادیاں تھیں، جن سے نکاح کا مقصد اسلام کی بہتری اور فروغ تھا اور تعلقات کی وسعت اور استحکام تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی شہزادی تھیں۔ ام حبیبہ ابو سفیان رئیس مکہ اور بنو امیہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت جویریہ قبیلہ بنو مستلق کی رئیسہ تھیں۔ حضرت صفیہ رئیس خیبر کی دختر تھیں، جبکہ ازواج مطہرات میں سے دوسری خواتین بیوہ تھیں جن کی عمر بھی زیادہ تھی، مگر ان کو ظاہری سہارے کی ضرورت تھی۔ ان کی کفالت کا بوجھ آپ نے اٹھایا تھا۔ حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب ام المساکین، یہ سب کی سب اسی قبیل سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ حضرت زینب بنت جہش یہ بیوہ نہ تھیں
بلکہ متعلقہ تھیں، طلاق یافتہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح حضرت میمونہ سے 7 ہجری میں ادائے عمرہ کے زمانے میں کیا۔ اس کے بعد کوئی نکاح ثابت نہیں ہے۔ 8 ہجری میں اسلام کی طاقت اپنے کمال کو پہنچ گئی، خیبر، طائف، مکہ معظمہ فتح ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نئے قبیلے سے تعلقات استوار کرنے اور اس قبیلے کی خواتین سے نکاح کے ذریعے تعلقات کو وسعت دینے اور قوت و طاقت حاصل کرنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت باقی نہ رہی، اور صرف بیوہ خواتین کی کفالت لازمی تھی، جو کہ آپ نے مدینہ منورہ کی ریاست کے ذریعے ان بیوہ خواتین کی کفالت کی۔ ازواج مطہرات کو قرآن نے امہات المومنین کا شرف بخشا ہے، اور ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا یہ شرف ان کو امہات کا اس لیے دیا ہے کہ وہ منصب نبوت کی عظیم نسبت کے وقار کو برقرار رکھیں اور احکام اسلامی کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہو جائیں، اس لیے ان کو مسلمانوں کی ماں قرار دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ روز محشر جب جلال الہی کا آفتاب پوری تمازت پر ہوگا، گناہگار مسلمانوں کو کوئی سکون کا سایہ میسر نہ ہوگا، اس وقت سب سے پہلے فخر موجودات، باعث خلق کائنات، سید اولاد آدم، خاتم الانبیاء، رحمت عالم، اپنے ہاتھوں میں لیوائے حمد لیے ہوئے، سر پر تاج شفاعت سجائے ہوئے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، اور آپ گناہگاروں کی زبان بن کر ان کی طرف سے خداوند ذوالجلال کے اذن سے اس کے حضور ان کی بخشش و مغفرت کی درخواست پیش کریں گے۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو مقام محمود سے تعبیر کیا ہے، فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ خدا تجھے مقام محمود، مقام شفاعت پر فائز کرے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں متعدد حدیث آئی ہیں جن میں آپ کا یہ مقام محمود، اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک مقبول دعا مانگنے کا اس دنیا میں اختیار دیا گیا، اور انہوں نے وہ دعا مانگ لی اور ان کی وہ دعا قبول کر لی گئی، لیکن فرمایا میں نے اپنی یہ دعا اس کو قیامت تک کے لیے روک رکھا ہے، اور قیامت کے دن میں اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کے لیے اس کو مانگوں گا۔ پھر مزید فرمایا میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا شفیع ہوں گا، اور سب سے وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قیامت کا منظر ہوگا، ساری مخلوق سب انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر آئے گی، حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے درخواست گزار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر یہی فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، ہاں ہاں اس امر کے لیے اللہ نے مجھے ہی مقرر کیا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، رب کا غضب ٹھنڈا ہوگا، اور آپ کو فرمایا جائے گا ارفع رأسک سل توتا وشفا تشفا، اے محبوب اپنا سر انور اٹھائیے، مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ فرمایا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے آپ دوزخ سے نکالیے اور جنت میں لے جائیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہوگا اس کو بالآخر جنت نصیب ہوگی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصائص عطا کیے گئے ان میں سے ایک سب سے بڑا خاصہ، اور آپ کے خصائص سب کی روح اور جان اور سب سے منفرد اور متفرد اور سب سے بلند و بالا آپ کا نبی آخر الزماں ہونا،
خاتم النبیین ہونا، سید المرسلین ہونا بھی ہے۔ آپ کے وجود اقدس پر تمام پیغمبرانہ نعمتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر منتہی ہو گیا ہے۔ اب دنیا کسی نئے آنے والے نبی سے مستغنی ہو گئی ہے، اس لیے قرآن عہد نبوت کے سب سے بڑے مجمع عام میں یہ اعلان کرتا ہے تکمیل دین کا مشن مکمل ہو گیا ہے اور سلسلہ نبوت و رسالت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین کی عصیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذی الحج 10 ہجری کو نازل ہوئی۔ اس میں اس بات کی بشارت تھی کہ نبوت جس کا مقصد دین کی عمارت میں کسی نہ کسی اینٹ کا اضافہ تھا، وہ عمارت آج ہر طرح سے مکمل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن خدا کے پیغمبر اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں جب ہم لفظ خاتم پر غور و فکر کرتے ہیں تو ختم کا معنی ہے کسی چیز کو اس طرح بند کرنے کے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز باہر سے نہ آ سکے اور نہ ہی اندر سے باہر جا سکے۔ اسی طرح اس کا دوسرا معنی کسی شے کو بند کر کے اس پر مہر لگا دینے کے بھی ہیں، اور یہ عمل مہر سب سے آخر پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ نبوت کا خاتم بنایا ہے کہ آپ کے ذریعے سلسلہ نبوت کا اختتام کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ختم کے معنی کسی چیز کی انتہا اور اس کو ختم کرنے کے بھی ہیں، تو اس اعتبار سے سلسلہ نبوت کی انتہا اور اس کا اختتام ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر باری تعالیٰ نے کر دیا۔ لفظ ختم قرآن میں متعدد آیات میں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اور اسی طرح فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم ختم علی سمعہ وقلبہ۔ اسی طرح سورہ مطوفین میں مختوم اور ختام کے الفاظ آئے ہیں۔ ان سب الفاظ کے استعمالات میں مشترک معنی کسی چیز کو بند کرنے کے ہیں۔ لفظ خاتم 2 قراءتوں میں پڑھا گیا ہے۔ مشہور قراءت خاتم کی ہے جس کا معنی ختم کرنے والا اور بند کرنے والا ہے۔ دوسری قراءت خاتم کی ہے جس کے معنی وہ شے جس کے ذریعے سے کوئی شے بند کی جائے اور اس پر مہر لگائی جائے تاکہ وہ کھولی نہ جا سکے اور نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکے اور نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکے۔ ان دونوں معنوں کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پیغمبروں کے سلسلوں کو بند کرنے والا ہے، ان پر مہر لگا دینے والا ہے تاکہ آئندہ قیامت تک کوئی بھی شخص اس سلسلہ نبوت میں شامل ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے اور نہ کبھی اس میں داخل ہو سکے۔ لفظ خاتم کی تشریح میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے وضاحت کر دی ہے، اور اب ہمیں کسی دوسری تفسیر اور تعویل کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔ آپ کی تفسیر کے بعد یہ آیت اپنے معنی میں صریح ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا کہ سب سے آخری نبی اللہ کا میں ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میری اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی عمدہ محل بنوایا ہو، لوگ اس محل کو آ کر دیکھتے ہو، اس کی عمدگی اور خوبصورتی پر عش کرتے ہوں، لیکن اس محل کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو تو اور وہ کہنے لگے یہ جگہ خالی نہ رہتی تو یہ محل قابل رشک ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا فَأَنَا تِلْكَ اللَّبَنَا فَأَنَا تِلْكَ اللَّبَنَا فَأَنَا تِلْكَ اللَّبَنَا، اس قصر نبوت کی آخری اینٹ، فرمایا میں ہوں۔ اللہ نے قصر نبوت کو
میرے ذریعے سے مکمل کر دیا ہے۔ حاضرین ناظرین گرامی قدر، جامع ترمذی اور مستدرک حاکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی مدح اور مناقب میں فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ لفظ لو امر محال کے لیے آتا ہے۔ لو کانا نبی بعدی کے کلمات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کسی نئے نبی کا آنا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے امت اس امر پر متفق ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے، نبی ہونے کا ہر داعی کاذب ہے۔ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے صرف اور صرف نبوت محمدی ہی کافی اور شافی ہے۔ نبوت کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی حیثیت سے فرمایا وہ سارے ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان ختم نبوت میں آفتاب کی مانند ہیں۔ اس آفتاب کی روشنی اب قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اور اس آفتاب کے لیے غروب ہونا نہیں ہے۔ اب گلشن نبوت میں طرح طرح کی بہاروں کے آنے کے بعد اب صدا موسم بہار ختم نبوت کی صورت میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی کسی اور نبی کی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ اس موضوع پر آخر کلام ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ اس موضوع کا نقطہ کمال یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء اور سب انبیاء میں سے امام الانبیاء بنایا ہے، خاتم الانبیاء کا اعزاز بخشا ہے۔ آپ کو سب سے پہلا اپنی بارگاہ کا شفیع بنایا ہے، آپ کو اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، اور قیامت کے دن لواء الحمد آپ کے دستے مبارک میں ہوگا، اور قیامت کے دن سارے انبیاء علیہ السلام آپ ہی کے علم، آپ ہی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ ہی اپنی قبر انور سے نکلیں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ساری خلق حاضر ہوگی تو ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کلام کرنے والے آپ ہی ہوں گے، اور جب سب کے سب نا امید ہوں گے تو ان کو خوشخبری سنانے والے آپ ہی ہوں گے۔ غرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت مختلف شانوں سے نوازا ہے۔ آپ کو وہ خصائص عطا کیے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے ہیں۔ آپ نے اپنی ذات میں بھی بے مثل ہیں، اور اپنی صفات، اپنے خصائل، اپنے فضائل، اپنے شمائل میں بھی بے مثل ہیں۔ آپ کی نظیر اور آپ کی مثال نہ کوئی تلاش کر سکا ہے اور نہ تلاش کر سکے گا، اس لیے کہ ایسی مثال موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے عارف نگاہیں اس حقیقت کا یوں اظہار کرتی ہیں، فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ اور اسی طرح اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور عارف یوں کہتے ہیں، لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔